سورۃ ہود آیت 25۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور لا البتہ قد یقیناً ارسل بھیجا نا ہم نے نوح کو الا طرف قوم ہی اس کی، انی بے شک میں لواسکم تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح۔ اور لال بتقاد یقیناً ارسل بھیجا نا ہم نے نوح کو الا طرف قوم ہی اس کی، انی بے شک میں لواسکم تمہارے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح۔ تو جن حالات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو یہاں ویسے ہی حالات تھے جیسے پہلے انبیاء کو جو ہے وہ پیش آ چکے تھے۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ گزشتہ جو انبیاء تھے ان کا تذکرہ شروع ہے۔ باقی تقریباً ساری صورت میں یہی جو ہے وہ واقعات ہی بیان کیے گئے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت جو ہے وہ بندھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ اہل حق کو اللہ رب العالمین غلبہ عطا کرتے ہیں، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ جو ان کے اعتراضات تھے آگے جو ہے وہ ان کے جوابات بھی ہیں، اور سبھی کے اعتراضات کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ ان کہ لا نہیں تعبدو تم عبادت کرو الا مگر اللہ ہی کی، انی بے شک میں خاف میں ڈرتا ہوں علیہ پر کم تم عذاب یوم دن علیم دردناک۔ ان کہ لا نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر اللہ کی، انی بے شک میں خاف میں ڈرتا ہوں علیہ پر کم تم عذاب یوم دن علیم دردناک۔ تو ہر نبی کی سب سے پہلی دعوت وہ یہی ہوا کرتی تھی توحید کی، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی معبود نہیں۔ فابس قال کہا المالا سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفر کیا، من سے قوم ہی اس کی، ما نہیں نرا ہم دیکھ رہے کا تجھے الا مگر باشرہ ایک بشر، مثل نہ ہماری۔ فابس قال کہا المالا سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفر کیا، من سے قوم ہی اس کی، ما نہیں نرا ہم دیکھ رہے کا تجھے الا مگر باشرہ ایک انسان، مثلا جیسا نہ اپنے، اور ما نہیں نرا ہم دیکھ رہے کا تجھے اتبع کہ پیروی کی ہو کا تیری، الا مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ اراذل رذیل یعنی کم ترین لوگ ہیں نہ ہمارے، بادی ظاہری رائے سے یا سرسری رائے سے، وار ما نہیں نرا ہم دیکھ رہے کا تجھے اتبع کہ پیروی کی ہو کا تیری، اللہ مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ اراذل رذیل ہیں نہ ہمارے، بادی ظاہری رائے سے، وار ما نہیں نرا ہم دیکھتے لواسکم تمہارے علیہ پر نہ ہم، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظن ہم گمان کرتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹ بولنے والے، وار ما نہیں نرا ہم دیکھتے لواسکم تمہارے علیہ پر نہ ہم، من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظن ہم گمان کرتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹے۔ تو پہلا ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے جو انسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسالت اور بشریت یہ دونوں جو ہے وہ تضاد ہیں، دونوں ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سبھی انبیاء کے بارے میں یہ جو ہے وہ بات کہی گئی، کیونکہ وہ رسول کو انسان مانتے تھے، وہ رسول کیونکہ انہی میں سے ہوتا تھا، انہی میں جو ہے وہ پیدا ہوتا، کھاتا پیتا چلتا اٹھتا بیٹھتا، سب کچھ جو ہے وہ سارے معاملات انہی کے اندر، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم میں سے ہی ہو اور وہ رسول بن جائے۔ یہ اعتراض جو ہے وہ کفار اس وقت کیا کرتے تھے، حالانکہ قرآن کے اندر بے شمار آیات اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے، بلکہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر، ایک انسان اور رسول۔ تو یہ تو اللہ نے جو ہے وہ پورے قرآن کے اندر یہ بات بڑے واضح طور سے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ رسول جو بھی ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے،
دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، یعنی کہ جو بھی تمہاری پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو کمزور ہیں، یعنی غریب طبقہ ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب طبقہ ہی صرف جو ہے وہ تم پر ایمان لے کر کے، حالانکہ تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے اور دیکھی بھی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء پر ایمان لے کر کے آنے والے وہ کہنے کہ کمزور اور غریب طبقہ ہی ہوا، پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے، تم بڑے نہیں ہو، اگر کوئی بڑا ہوتا تو یہ بھی تو کہنے کہ جو چودھری اور سردار تھے ان کے دماغ تو خراب تھے، انہوں نے یہ بات جو ہے وہ انبیاء اور جو بھی ان کے ماننے والے تھے ان کو یہ بات کہی کہ تمہاری کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم جو ہے وہ تمہاری بات مان لیں۔ قال، کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم، ہے میری قوم، کیا رہی دیکھا ہے تم نے، ان اگر کن تو ہوں میں علی پر بینہ واضح دلیل من سے ربی، اپنے رب کی طرف، اور آتا اس نے دی نی مجھے رحمہ رحمت، من سے عندی پاس ہی اپنے۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم، ہے میری قوم، کیا رہی دیکھا تم نے، ان اگر کن ہوں تو میں علا پر بینہ واضح دلیل من سے ربی، اپنے رب، اور آتا دی نی مجھے رحمہ رحمت، من سے عندی پاس ہی اپنے۔ فبس امیت، وہ چھپائی گئی ہو، علیہ پر کم تم، کیا نلزمو، ہم لازم کر سکتے ہیں، کمو تم پر، اسے، اور ان تم ہو تم لہا اس کو، کاری ہو ناپسند کرنے والے۔ فبس امیت، وہ چھپائی گئی ہو، علیہ پر کم تم، کیا نلزمو، ہم لازم کر سکتے ہیں، کمو تم پر، اسے، اور ان تم ہو تم لہا اس کو، کاری ہوں ناپسند کرنے والے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب بڑے جامع طریقے سے دیا ہے کہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس جو ہے وہ دلیل ہے، رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ جو ہے وہ یقین بھی ہے، تو یہ نبوت جو مجھے ملی ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کی عطا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے جو ہے وہ کسی کو نبوت دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی اعتراض جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے بھی کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس رحمت سے تمہیں جو ہے وہ اندھا کر دیا گیا ہے تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی قصور نہیں ہے، زبردستی ہم تمہیں قائل کر نہیں سکتے، کیونکہ جو تم خود اس سے نفرت کرتے ہو، اسے ناپسند کرتے ہو، تو ہم زبردستی تم پر نہیں کر سکتے۔ اور یا قوم، یا میری قوم، لا نہیں اسالو، میں سوال کرتا کم تم سے، علیہ پر ہی اس، مالا مال، ان نہیں اجری، اجر میرا، الا مگر علی پر اللہ اللہ، اور ما نہیں انا میں، بطارد، ہرگز دور ہٹانے والا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے۔ اور یا قوم، یا میری قوم، لا نہیں اسالو، میں سوال کرتا کم تم سے، علیہ پر ہی اس، مالا، کوئی مال، ان نہیں اجریہ، اجر میرا، الا مگر علی پر اللہ اللہ، اور ما نہیں انا میں، بطارد، ہرگز دور ہٹانے والا، الذین، ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے۔ انا، بے شک ہوں وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربی ربہم، اپنے، ولیکنی، لیکن میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، کم تمہیں، قوم، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کرتے ہو۔ انا، بے شک ہوں وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربی ربہم، اپنے، ولیکنی، لیکن میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، کم تمہیں، قوم، ایسی قوم، تجہلون، کہ تم جہالت کرتے ہو۔ تو جن تم سمجھتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ نبوت کا صرف ڈونگر جو ہے نعوذ باللہ رچایا ہے، تو یہ جو ہے وہ مال چاہتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال کرتے ہی نہیں ہوں، میرا اجر تو جو ہے وہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ یہ جو نچلے طبقے کے لوگ جو ہے وہ ایمان اور مسلمان ہوئے ہیں، ایمان لے کر کے آئے ہیں، میں ان کو اپنے سے دور ہٹا دوں گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں آئے ہیں، تو میں کیسے جو اللہ کی رحمت کی لپیٹ میں آئے ہوں میں ان کو اپنے سے جو ہے وہ دور ہٹا دوں۔ ہاں، ان کا جو ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنے والے ہیں، جاہل جو ہے وہ تم ہی لوگ ہو کہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، اور کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم،
بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان سرداروں نے کہا اس کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے مگر اپنے جیسا ایک انسان، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تجھے نہیں دیکھ رہے کہ تیری پیروی کی ہو سوائے ان لوگوں کے جو ہمارے رذیل کم ترین ہیں، ظاہری رائے سے، سرسری رائے سے۔ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی فضیلت برتری بلکہ ہم تمہیں جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عندی، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت دی ہو، فعمیت علیکم، پھر وہ دلیل یا رحمت تم پر پوشیدہ کر دی گئی ہو، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی تھوپ سکتے ہیں جبکہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں تم سے اس نصیحت کرنے پر کوئی مال نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ہرگز دور ہٹانے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکن اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔